میاں بیوی کی محبت پر، ہسبینڈ وائف کی محبت پر کتنا گناہ ملتا ہے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، بہت بڑی بات یہ ہے کہ آج کل جو جوڑے شادی شدہ ہوتے ہیں، ہسبینڈ وائف ہیں، میاں بیوی ہیں، جب ان کی نئی نئی شادی ہوتی ہے یا شادی کے کافی دنوں کے بعد تک بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اپنی ایسی محبت ظاہر کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں اتنا گناہ ملتا ہے، اور وہ گناہ ملتا ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ اس کام کو ختم نہ کر دیں، ان کو وہ گناہ ملتا ہی رہتا ہے۔ اور وہ کام کیا ہے، اور آج کل کی نئی جوان نسلیں کیا حرکتیں کر رہی ہیں، نئی شادی شدہ جوڑے کیا حرکتیں کر رہے ہیں، اس بات کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور ایسی حرکتیں بڑے افسوسناک ہوتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ان حرکتوں کے کرنے کے بعد کہ شاید ان کے اندر دینداری ذرا بھی باقی نہیں رہی، شرم و حیا ذرا بھی باقی نہیں رہی۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی کا برتھ ڈے آ جائے، شوہر کا برتھ ڈے ہو یا وائف کا برتھ ڈے ہو، برتھ ڈے بنانے کے لیے دونوں ایک دوسرے کے فوٹوز کھینچتے ہیں، ساتھ میں فوٹوز کھینچیں گے، اس میں بیچ میں گلاب کے فوٹو لگا دیں گے، دل کے فوٹو لگا دیں گے، اس کے بعد اس کو واٹس ایپ پر شیئر کر دینا، اسٹیٹس پر لگا دینا، انسٹاگرام پر، فیس بک اسٹوری پر، انسٹا کی اسٹوری پر، یوٹیوب پر ڈال دینا، یعنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ڈال دینا۔ ساری چیزوں کا خلاصہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ڈال دینا کہ جس کو پوری دنیا دیکھے، جس کو پوری دنیا دیکھے۔ یعنی آج کل کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، اس پر ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اسے پوری دنیا دیکھتی ہے، اسے پوری دنیا دیکھتی ہے۔ بس واٹس ایپ ایسا ہے، اس پہ ہم کوئی چیز ڈالیں گے تو اس میں وہی لوگ دیکھیں گے جو ہمارے نمبر میں، جو ہمارے اکاؤنٹ میں ہوں گے، جو ہمارے کانٹیکٹ میں ہوں گے، صرف وہی لوگ دیکھیں گے۔ بعد اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، شیئر چیٹ ہے، موج ہے، اسنیپ چیٹس ہے، یعنی بہت سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جس پر لوگ اپنے فوٹوز کو شیئر کرتے ہیں۔ یعنی ان کے اندر سے ایمان کا، حیا کا، شرم کا، جو بھی کچھ تہذیب و تمدن سب کی سب نکل چکی ہے، سب کی سب نکل چکی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ہمارے فوٹو جب تک وہ سوشل میڈیا پر رہیں گے، جب تک لوگ انہیں دیکھتے رہیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان ایک بار دیکھ لے اور اپنے آپ کو ہٹا لے، کیونکہ عورتوں کی اور لڑکیاں تصویریں اپنی بھیجتی ہیں، فلٹرز لگا کر جو اس پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، یعنی کالی عورت بھی ہوگی، کالی لڑکی بھی ہوگی، تو وہ اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کرے گی کہ جو انسان دیکھنے والا ہے، لڑکا ہو، جوان ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، اس کو دیکھ کر اس کو ایسا دل کے اندر کچھ غلط فیل ضرور کرتا ہے، دل کے اندر اس کو اس چیز کو محسوس کرتا ہے، اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ غلط اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بڑا نقصان ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب تک وہ چیز اس اکاؤنٹ پر پڑی رہیں گی، سوشل میڈیا پر پڑی رہیں گی، جب تک ان کو گناہ ملتا رہے گا، کیونکہ آپ گناہ کا ذریعہ بن رہے ہیں، گناہ کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ تو برتھ ڈے کی بات تھی، اینیورسری کی بات، تو جس دن شادی ہوتی ہے، اگر وہ دن زندگی میں دوبارہ لوٹ کر آتا ہے، اگلی سال ہو، اس سے اگلی سال ہو، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، یعنی انسان اپنی اینیورسری کا دن ہو، جس دن شادی ہوتی ہے وہ دن ہو، یا کوئی بھی خوشی کا دن ہو یا غمی کا دن ہو، انسان آج کل کی لڑکیاں، لڑکے ایسے ایسے فوٹو، ایسی تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں، ڈالتے ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کہ جس کی وجہ سے ان کو گناہ ملتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو گناہ ملتا رہتا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں تھی، اللہ کے احکامات یہ نہیں تھے، جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں، جو ہمیں سکھایا گیا ہے، جو ہمارا مذہب، جو ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو یاد رکھو، میری مائیں بہنیں یاد رکھیں کہ جو انسان، جو بھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ اپنی زندگی گزارے گی، اللہ کے احکامات کے مطابق اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزارے گی، تو یاد رکھو وہ دنیا بھی ناکام رہیں گی اور آخرت میں بھی ناکام رہیں گی، اور گناہ ان کے اکاؤنٹ میں لکھا جاتا رہے گا، گناہ ان کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ اگر ان سے کہا جائے تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ مولوی تو تنگ نظر ہوتے ہیں، مولوی تو تنگ نظر ہوتے ہیں، اور وہ اس چیز کو محبت کے ساتھ، اور اسی چیز کو وہ محبت سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی عورت
کوئی آدمی اپنی عورت کو اس کا برتھ ڈے ہے یا اینیورسری پر کوئی گفٹ نہ دے، یا اس کو بتائے نا کہ آج آپ کا ہیپی برتھ ڈے ہے یا آپ کا برتھ ڈے ہے یا اینیورسری ہے، اگر وہ بتائے تو اس کو محبت ہی نہیں سمجھتے۔ یعنی محبت سمجھتے کس چیز کو ہیں؟ وہ محبت اسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس کو ظاہر کیا جائے، اس کو پوری دنیا کے سامنے لایا جائے، پورے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ڈالا جائے، تاکہ لوگوں کو ہی معلوم ہو کہ کتنے محبت کرنے والے ہیں۔ میرا عزیز، جو دکھتا ہے وہ اصل نہیں ہوتا۔ اس لیے میرا عزیز، محبت جو کرنی ہے نا، پرائیویسی نام کی بھی ایک چیز ہوتی ہے، شرم و حیا بھی ایک چیز ہے، میاں بیوی ہیں، ہسبینڈ وائف ہے، جو محبت تمہیں دکھانی ہے، جو محبت تمہیں ظاہر کرنی ہے، وہ ایک بند کمرے کے اندر کرو۔ جو بھی طریقہ ہے وہ ایک بند کمرے کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ چیز صرف اور صرف تمہارے اور تمہارے آدمی کے درمیان ہونی چاہیے۔ اس چیز کو ظاہر نہ کرنا چاہیے، اس چیز کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو کہ میرے شوہر نے کل میرے ساتھ یہ کیا، یا عورت بتا رہی ہو یا آدمی بتا رہا ہو، میرے عزیز یہ بہت بہت بڑا گناہ ہے اور ناجائز اور حرام کام ہے۔ اس لیے میرے عزیز اس چیز سے بچنا ہے، میری بھائی بہنیں، اس چیز سے بچنا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر تم سب کے سامنے تم سے درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ اس چیز کو ذرا سوچو تو صحیح کہ اپنی فوٹوز کو ڈال کر اپنی تصویروں کو ڈال کر ہم تو اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن اصل میں ہم ان سے دور نہیں ہوتے، بلکہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ان فوٹوز کا گناہ ہمیں ملتا رہتا ہے، اور اس فوٹوز کے ذریعے جو انسان گناہ میں مبتلا ہوگا اس کا گناہ بھی ہمارے اکاؤنٹ میں اور ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ کیونکہ ذریعہ کون بنا گناہ کرانے کا؟ ذریعہ تو وہی انسان بنا جس نے اپنا فوٹو ڈالا ہے، اور اس پر غلط کمنٹس آتے ہیں، اتنے برے کمنٹس لوگ کرتے ہیں۔ آج کل کی نئی جوان نسل ہے، ایسے کمنٹس کرتی ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، میری بھائی بہنیں، شرم و حیا بھی کوئی چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اس لیے اس کو باقی رکھو۔ اگر ہمارے اندر حیا باقی نہیں رہے گی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر نہ ہم باپ کو دیکھیں گے، نہ بھائی کو دیکھیں گے، نہ غیر مرد کو دیکھیں گے، بلکہ ہم سب کے سامنے اپنی تصویریں ظاہر کر سکتے ہیں۔ جب آپ تصویریں ظاہر کر رہے ہیں تو پھر اس بات کو سوچئے کہ آپ پھر اب خود بھی اس چیز کو اپنے آپ کو ظاہر کر دو، پھر اس میں کیا حرج لگتا ہے؟ جب آپ نے اپنا فوٹو ڈال دیا، اپنی تصویر ڈال دی، تو پھر آپ ایک کام کریں نا، پھر بالکل ہی حجاب نہ کریں یا بالکل ہی نقاب نہ پہنا، آپ کھلے عام پورے بازاروں میں ڈولتی پھریں۔ میرے عزیزو، اللہ نے آپ کو بڑا انمول بنایا ہے، میری بھائی بہنیں، اللہ نے آپ کو بڑا قیمتی بنایا ہے۔ اس لیے آپ کی قیمت کس چیز میں ہے؟ آپ کی قیمت حجاب میں اور پردے میں ہے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھنے میں ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرنے میں نہیں ہے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھنے میں ہے۔ جو شادی شدہ حضرات ہیں، جو شادی شدہ میاں بھی، جو شادی شدہ لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، وہ تو اس چیز سے بچنے کی ضرور کوشش کریں، اور جن کی شادی نہیں ہوئی، جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، وہ بھی اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں کہ جب ان کا نکاح ہوگا، ان کی شادی ہوگی، تو وہ بھی اپنے آپ کو ابھی سے اس چیز کا عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ ابھی سے عہد کرتے ہیں کہ ہم پردے میں رہیں گے، اپنے آپ کو حجاب میں رکھیں گے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے، اپنی نمائش نہیں کرائیں گے۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس چیز کا خیال رکھنا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔